وقت میں زیادہ جینا ہو تو یہ علی کے شیعوں سے سیکھنا چاہیے۔ میں قرآن مجید سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں زندگی کیا ہے۔ چونکہ ہم اس جگہ تشریف فرما ہیں ہم اور آپ کہ جہاں سے صرف نعمتیں نہیں بانٹی جاتی، جہاں چھوٹی چھوٹی نعمتیں بانٹی جاتی ہیں وہاں سے حیات علی کے در سے ملتی ہیں، یہاں سے بندگی کا سلیقہ ملتا ہے، یہاں سے زندگی کا طریقہ ملتا ہے۔ تو ہم علی کے خالق کے کلام سے پوچھیں گے کہ اے اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک موت کیا ہے۔ جب یہ سارا سیکھ لیں گے پھر پتا چلے گا کہ زمانے نے سمجھا تھا ضرب مار کے علی کو مار دیں گے، علی نے خدا سے سیکھا تھا کہ حیات کیا ہوتی ہے۔ زمانے نے ضرب لگائی تھی، اسی علی نے سجدے میں فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جو موت کو سینے سے لگا کے اپنی کامیابی سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ خالق سے پوچھنا چاہیے میرا اللہ تیرے نزدیک زندگی کیا ہے۔ تو اللہ نے سورہ ملک پہلی آیت میں جہاں اپنا تعارف کروایا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی شاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور علماء سے دعا لینے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں بظاہر ترتیب الٹ ہے، مجھے بتائیے پہلے زندگی آتی ہے یا پہلے موت آتی ہے؟ بھئی زندگی آتی ہے نا، مگر آیت میں ہے خالق الموت والحیات۔ میرا اللہ میری ناقص عقل کہتی ہے تو یہ لکھ دیتا خالق الحیات والموت، زندگی کا ذکر پہلے کرتا، موت کا ذکر بعد میں کرتا۔ بعید نہیں آواز توحید آئے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو پہلے رکھا ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی کو بعد میں رکھا ہے۔ چلو اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو جملہ ہدیہ کرتا چلوں، جسے آپ موت سمجھتے ہیں نا اسے ہم ملاقات علی کا بہانہ سمجھتے ہیں۔ علی نے فرمایا جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی مر کے دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تجھے زندگی اور موت کیوں دی؟ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم میں سے اچھی زندگی، بہترین عمل۔ دیکھیے لفظ ہے احسن عمل، احسن کا مطلب ہے بہترین، بہت اچھا۔ ایک ورڈ ہے اکثر، اکثر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھوں تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا یہ دیکھو تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے عمل زیادہ ہوتا ہے مگر اچھا نہیں ہوتا۔ بھائی میں مثال پیش کرتا ہوں، ساری رات بندہ عبادت کرتا رہے مگر نیت ٹھیک نہ ہو، اللہ منہ پہ مار دے گا۔ 2 رکعت پڑھ مگر اس کے لیے پڑھ۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی ساری رات کی نمازوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ جاہل پڑھ رہا تھا مگر معرفت نہیں رکھتا تھا، عالم پڑھ رہا ہے تو معرفت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ جو عمل معرفت کے ساتھ ہو گو کہ بے شک چھوٹا ہو مگر بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں ایک ایسا عمل پڑھوں جو بظاہر کم ہے، چھوٹا ہے مگر اس کا اجر کیا ہے۔ آپ نے اور ہم نے دن رات صلوات پڑھی، 1 سیکنڈ چند سیکنڈ کا عمل ہے نا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ جانتے ہیں اس مختصر سے عمل کی جزا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ۔ اے فاطمہ جو آپ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ پڑھیے صلوات سیدہ کے ساتھ۔ تو کبھی کبھی مختصر عمل بھی بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔
مگر شرط ہے کہ عمل میں معرفت ہونی چاہیے۔ اچھا اگر میں ایک اور مثال پیش کرتا چلوں، یہ ایک ہاتھ سے میں نے لگائی ضرب، کتنی دیر؟ شاید 1 سیکنڈ نہ لگا۔ نہ جانے ضربت علی میں معرفت کتنی تھی۔ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ساری کائنات عبادتیں کرے اور علی کی ضربت کو دیکھا جائے، ترازو میں تولو، ضربت علی کا پلڑا وزنی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے ساری دنیا کی عبادتوں میں وہ معرفت نہیں جو ایک ضربت علی میں ہے۔ تو جملہ کہنے دو نا، جب ساری دنیا مل کے علی کی ضربت کے برابر نہیں، تو علی کے برابر کیسے ہو گیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں بات کلوز کروں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں کہ اپنی مصروفیات ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ بظاہر کے 2 متضاد صفات ہیں نا، قہار ہے، جبار ہے، غالب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں خدا بتانا یہ چاہتا ہے، جو میں سمجھا کہ اللہ نے پہلے یہ فرمایا تجھے دیکھوں کہ عمل کتنا اچھا کرتا ہے، ساتھ فرمایا میں بخشنے والا بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ قہار غالب پہلے ذکر کیا، غالب فرما رہا ہے کبھی بھی عمل کر کے خود کو باقیوں سے افضل نہ سمجھنا، اعمال کے نشے میں مغرور نہ ہو جانا۔ اللہ غرور کے نتیجے میں ایک لمحے میں ساری زندگی کی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ زبردست غالب ہے، ساتھ فرما کے وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اگر ساری زندگی عبادت نہیں کی تو مایوس نہ ہو، تو آیا ہے علی کے دروازے پہ، علی کا دامن پکڑ لے، معافی مانگ، صدقہ علی کا ہوگا، معاف کرنا خدا کا کام۔ روایت یاد آ گئی، میں اجازت دیں تو پڑھتا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے بارگاہ رسالت میں کہ حضور کے ساتھی اور بھی تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری حاجت ہے، دعا فرمائیے۔ علی نے اس سے بھی کہا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو اور آمین کہنا۔ علی بھی موجود، نبی نے ہاتھ بلند کیے اور نبی نے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی، میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کی حاجت روائی کر، اس پر رحم کر۔ انہوں نے آمین کہا، ایسا ہوتا رہا۔ اب وہ جو بندے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جب بھی کوئی آتا ہے حضور نبی کا ہی نام، علی کا ہی نام لیتے ہیں، واسطہ علی کا ہی دیتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ علی خود تشریف لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری حاجت ہے، دعا کیجیے۔ اب وہ جو پہلے یہ دل میں خواہش رکھے بیٹھے تھے کہ کاش ہمارا بھی نام لیا جائے، اب انہوں نے کہا پہلے کوئی آتا تھا علی پاس ہوتے تھے تو واسطہ علی کا دیا جاتا تھا، آج تو علی خود آ گئے، یا نبی تیرا واسطہ دیں گے یا نبی میرا واسطہ دیں گے۔ بڑے شوق سے نبی کے آگے بڑھے، نبی نے اب دستے دعا بلند کیے۔ پہلے کیا دعا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، آج کیا دعا ہے؟ اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر۔ اب جو دل کی حسرتیں تھی وہ لبوں پہ آ گئی، یا رسول اللہ پہلے اگر کوئی آتا تو بھی علی کا واسطہ، آج علی آ گئے تو بھی علی کا واسطہ۔ رحمت کے چہرے پہ غضب آ گیا، جو کہو مصطفیٰ مرتضیٰ بن گیا، حسین وقت کا عباس بن گیا۔ نبی نے فرمایا خبردار تم علی کی بات کرتے ہو، میں اپنے لیے بھی دعا مانگوں تو واسطہ علی کا دیتا ہوں۔ بات آگے بڑھائیں کہ خالق نے کیا فرمایا؟ اس نے موت کو بنایا، اس نے زندگی کو بنایا۔ اچھا زندگی اور موت ہم نے کیا سمجھی؟ اور بارگاہ امیر سے عرض کرتے ہیں، بارگاہ امیر میں عرض کرتے ہیں اے خالق علی تو ہی بتا کہ زندگی اور موت کیا ہے۔ تو چلے قرآن کی جانب، ہم نے یہ سمجھا انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہو تو انسان زندہ ہے، روح نکل جائے تو مردہ ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہو تو زندہ ہے، انسان حالت جمود میں آئے، چلنے پھرنے کے سانس لینے کے قابل نہ ہو تو مردہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک اور زندہ اور مردہ کی علامت یہ ہے کہ آپ مردہ کو 4 دن ذرا بند کمرے میں رکھیں تو صحیح، وہ خوشبو پھیلائے گا یا بدبو؟ بدبو۔
بدبو پھیلاتا ہے مردہ، اور جہاں زندہ ہو وہ چاہتا ہے کہ یہاں خوشبو آتی رہے۔ زندہ اور مردہ کی ایک پہچان، ایک فرق یہ بھی ہے کہ جہاں زندہ ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، جہاں مردہ ہوتا ہے وہاں سے بدبو آتی ہے۔ علی کے در سے زندگی کی بھیک مانگنے والوں، ایک روایت پڑھوں گا اور آگے چلوں گا۔ آپ کے میرے امام ششم ایک علاقے سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک علاقہ دیکھا، آقا نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، میرا اللہ اس علاقے والوں کو بکھیر دے، انہیں منتشر کر دے، انہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے۔ صحابہ نے آمین کہا، چند قدم آگے گئے، ایک اور بستی آئی، فرمایا میرا اللہ انہیں یکجا رکھنا، انہیں پھیلنے نہ دینا۔ صحابہ نے پھر آمین کہا، مگر اضطراب کے تیور چہرے پہ تھے، یا ابن رسول اللہ، یہ کیا وجہ؟ ان کے لیے فرمایا انہیں پھیلا دے، ان کے لیے فرمایا انہیں یکجا رکھنا۔ کیا کہنے فاطمہ کے لال کے، فرمایا وہ ہمارے حکمرانوں کا علاقہ تھا، یہ دشمنوں کی بستی ہے، وہ جہاں جائیں گے ہماری محبت کی خوشبو پھیلائیں گے، یہ جہاں جائیں گے ہمارے بغض کی بدبو پھیلائیں گے۔ اب پتا چلا کیوں فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ زندہ خوشبو پھیلاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ علی کی محبت لے کے دنیا سے جائے اور مردہ ہو جائے۔ قرآن نے سورہ منافقون میں چند لوگوں کے بارے میں جو کہ بظاہر چلتے پھرتے بلکہ یوں کہوں دوڑتے بھی تھے، فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال اس خشک لکڑی جیسی ہے جسے دیوار کے سہارے لگا دیا جائے۔ بے جان، مردہ، زندہ ہیں مگر بے جان سے تشبیہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں زمانے نے مردہ سمجھا، مگر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار کہنا تو دور کی بات، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں مارے جائیں۔ یعنی ہمارے سامنے ایک زندہ کا چہرہ تھا، قرآن نے مردہ کا تشبیہ دی، ایک مردہ کا چہرہ ہے اور قرآن نے زندہ کہا۔ کون؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ سبیل کا کیا مطلب بنا یہاں؟ اللہ کا راستہ۔ آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع، قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان آلریڈی ایک وسیع زبان ہے، اور خدا کا کلام وہ کلام کہ جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ اللہ کا کلام کتنا وسیع اور کیا فصاحت و بلاغت۔ قرآن میں راستے کے لیے بڑے الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی میں، مثلا صراط کا مطلب بھی بولے راستہ، سبیل کا مطلب بھی راستہ، طریق کا مطلب بھی، مشرق کا مطلب بھی راستہ۔ اب صراط بھی راستہ، سبیل بھی راستہ۔ سورۃ الفاتحہ میں فرما رہا ہے اہدنا الصراط اور یہاں فرما رہا ہے قتلوا فی سبیل۔ میرا اللہ جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو یہاں وہاں فرماتا اہدنا السبیل المستقیم، یا یہاں فرماتا قتلوا فی صراط اللہ؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، معنی دونوں کا ایک، مگر وہاں صراط کہا اور یہاں سبیل کہا۔ جملہ سمجھیے، دیکھیے بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہے، راستہ۔ جواب بھائی دونوں کا مطلب ایک ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہاں ایک ہوتا ہے کلی راستہ، اگر آپ گہرائی میں جائیں اور اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ ایک ہوتا ہے کلی راستہ، ایک ہوتا ہے جزوی راستہ۔ پاکستان کے سارے مومنین تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، سندھ کے بھی اور پنجاب کے بھی۔ آپ نے موٹر وے پہ سفر کیا ہے نا، یقیناً کیا ہے نا۔ اب موٹر وے پہ بظاہر ایک راستہ ہے، مگر اس سے آپ نے غور کیا کہ اوپر وائٹ کلر کی لائنز بنی ہوتی ہیں، ایسا ہے نا۔ اگر آپ نے گاڑی سپیڈ میں چلانی ہے تو اوپر رہیے، کم رفتار ہے تو اس سے نیچے آئیے، اس سے کم ہے تو نیچے آئیے۔ بظاہر ایک راستہ ہے، مگر اس ایک راستے کے اندر تین راستے ہیں۔ یہ جو تین راستے ہیں یہ جزوی راستے ہیں، جو تینوں مل کے ایک بنا یہ کلی راستہ ہے۔ اب سمجھیے، جزوی راستہ جو اندر ہے انہیں سبیل کہتے ہیں، جو مل کے بنا ہے اسے صراط کہتے ہیں۔ اب آئیے میرے قریب، اللہ نے کیا فرمایا؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں۔ اسلام مختلف جزیات سے مل کر بنا، توجہ رکھیے گا، اسلام مختلف جزیات
بنیاد سے مل کر بنا. نماز ایک جز, روزہ ایک جز, حج ایک جز, زکات ایک جز. بس جو حالت نماز میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو حالت روزہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو علم حاصل کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو علی علی کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو مظلوم کا غم مناتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو مظلوم کے غم میں آنسو بہاتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو امر بالمعروف کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو نہی عن المنکر کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو تولا کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو تبرہ کرتا مارا جائے وہ بھی شہید ہے, جو ایک جز کے دوران مارا جائے وہ شہید ہے, اور جو پورا دین بچاتا مارا جائے وہ شہید نہیں سید الشہداء بنتا ہے. اب جس کو بھی شہادت ملے گی تو اس کے صدقے میں ملے گی, اس کی نالین کی خاک سے ملے گی, اس کے در سے شہادت بانٹی گئی ہے. شہادت گویا کہ زندگی, اور جس در پہ آپ بیٹھے ہیں یہ در شہادت کا در ہے, یہ در سعادت کا در ہے, یہ در امانت کا در ہے, یہ در دیانت کا در ہے, یہ در صداقت کا در ہے, یہ در شرافت کا در ہے, یہ در سیادت کا در ہے, یہ در سعادت کا در ہے, یہ در نبوت کا در ہے, یہ در رسالت کا در ہے, یہ در خلافت کا در ہے, یہ در امامت کا در ہے, یہ در ولایت کا در ہے, یہ در مودت کا در ہے, یہ در محبت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کروں, با خدا یہی وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. یہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. تو کیا فرمایا, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں وہ ڈر کیوں رہے ہیں بھائی, شہادت سے تعلق ہے کیا, وہ تو جس شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے, یہ بھی علی کے عشق میں دنیا سے گیا ہے, یہ ذکر حسین میں دنیا سے گیا ہے, یہ راہ شبیر میں دنیا سے گیا ہے, اور ان کی شخصیت سے ہم سے زیادہ ان سے آشنا شخصیات یہاں تشریف فرما ہے. مجھے 4 دن پہلے کی بات ہے, ایک بات میرے علم میں اضافہ ہوئی میرے علم میں, وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید کی شخصیت کیا تھی. میں نے کیا کہا, عمل وہ ہونا چاہیے جس میں معرفت ہو, معرفت کے بغیر عمل ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں. ہم زیارت پہ آئے ہیں, زیارت کرنا کمال نہیں, زیارت قبول کروانا کمال ہے, عمل کا قبول کروانا کمال ہے. کوشش کریں, آج شب بھی ہماری یہاں آخری شب ہے, کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. بس میں مومنین سے بھی مومنات سے بھی کوشش کروں گا یہ گزارش کرنے کی کہ آپ جتنا ہو سکے چمٹ جائیے ذریعہ علی ابن ابی طالب سے. ایک تو یہ دعا کیجئے کہ مولا بار بار ہمیں توفیق دے, اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں سے جائیں تو سیرت عالمی لے کر جائیں. مجھے قبلہ کے بہت ہی قریبی دوست قبلہ لیاقت صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, تو مجھے بتا رہے تھے کہ محفل میں 2 دن پہلے بات ہوئی کہ سید نماز شب کے پابند تھے. اچھا, پابندی کیسے تھی؟ ہم نے 2 رکعت بھی فجر کی پڑھنی ہونا تو سارا دن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی تھی. بہت قریب رہنے والی شخصیت ہے ان کے ساتھ, مگر فرماتے ہیں کہ نماز شب کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پڑھتے ہیں. اگر ہم ساری رات محفل میں بیٹھے رہتے اور نماز شب کا ٹائم ہوتا تو یہ کہہ کے نہیں اٹھتے تھے کہ رکو میں نماز شب پڑھ کے آیا. فرماتے تھے رکو میں ذرا ایک کام کر کے آتے, اندر جاتے نماز شب پڑھتے اور باہر آ جاتے. یہ بہت بڑی بات ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی زندگی ملے کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں, تو ایک اور آیت مجیدہ پڑھوں اور بات مکمل کروں, اجازت دیتے ہیں اپنی گفتگو کا نچوڑ پیش کروں. اے اللہ, ہم در علی پہ آئے ہیں, ہم اس در پہ آئے ہیں کہ جہاں سے زندگی ملتی ہے, تو ہی بتا یہ زندگی کہاں سے ملے گی. تو سورہ انفال میں خالق نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو, یہی تمہاری زندگی ہے, یہی تمہیں زندہ رکھے گی چیز. اللہ کی دعوت کو قبول کرنا اور رسول کی. اس کا مطلب ہے جو رسول کے بلاوے پہ آئے وہ زندہ ہے, اور جو رسول کے کہنے پہ بھی نہ آئے
میں 4 حصے پڑھوں گا، میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ پڑھے ہیں۔ حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن کہتا ہے جو نبی کے کہنے پہ آئے گا۔ مجھے ایک اور آیت آ گئی، نہ پڑھی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا کہ جب خریدار بیٹھے تھے تو خیانت کی ہوگی، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کی تفاسیر میں شوال بھائی ممبر پہ یہ پڑھتے ہیں کہ سورہ آیت المبالغہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا، کہ یہی سچی ہے، یقیناً یہ آیت اس کی تفسیر ہے، مگر قرآن سے پوچھے کیا سچوں کی اس کے علاوہ بھی کوئی علامت ہے؟ اللہ نے فرمایا نا سچوں کا دامن پکڑنا ہے، تو قرآن تو ہی بتا کہ سچا کون ہے۔ تو سورہ جمعہ میں فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے سچا وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرے، اور جو موت کے ڈر سے جان بچا کے بھاگے۔ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ساتھ۔ تو کیا فرمایا ایمان والوں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری۔ سارے مل کے ذرا جواب دو، ہاتھ بلند کر کے، حیدری، دیگر صلوات۔ رسول نے جو زندگی میں دعوتیں دی ہیں انہیں قبول کریں گے تو زندہ رہیں گے، اگر دعوت رسول پہ لبیک نہ کہا تو زندہ بھی ہیں مگر قرآن کی نگاہ میں مردہ ہیں۔ تو کون کون سی دعوتیں میرے نبی نے دی اپنی زندگی میں؟ بے شمار دعوتیں ہیں، مگر 2 دعوتیں بڑی انمول نظر آتی ہیں۔ ایک وہ دعوت ہے جو اعلان رسالت کے وقت دی گئی تھی، ایک وہ دعوت ہے جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ دی گئی تھی۔ جو پہلی دعوت وہ ابو طالب کے گھر میں تھی، جو آخری دعوت وہ غدیر کے چوک میں تھی۔ جو پہلی دعوت میں لوگوں کو بلا کے دیا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو آخری دعوت میں لوگوں کو بلا کے دیا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ زندہ وہی ہے جو خدا کی توحید کا بھی قائل ہو، ولایت علی کا بھی قائل ہو، اور جو اللہ کے رسول کی دی ہوئی دعوت کو قبول نہ کرے وہ مردہ تھا، مردہ ہے اور مردہ رہے گا۔ اور جو رسول کی دعوت پہ لبیک کہے اور جو علی کی محبت کو دل میں لے کے جائے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا۔ بس سامعین گرامی قدر، ہم بیٹھے ہیں علی ولی کے در پہ، اور آج ہم نے دل ہے کہ پرسہ بھی علی کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ وہ علی ہے جسے زمانہ امیر کہتا ہے، لیکن یاد رکھنا کائنات میں علی سے بڑا غریب بھی کوئی نہ تھا۔ میرا وہ علی کہ جب تک زندہ رہے زہرا کے دکھوں کو روتے رہے، اور ہائے زہرا جب تک زندہ رہی علی کے دکھوں کو روتی رہی۔ آپ غلامیر کی زیارت میں پڑھا ہوگا نا، اے کائنات کے پہلے مظلوم تجھ پہ ہمارا سلام۔ بڑے بڑے مظلوم گزرے عزاداروں، لیکن حسین ابن علی مظلوم ہیں، زمانہ مظلوم کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رے مظلومیت علی ابن ابی طالب، حسین اتنے بڑے مظلوم تھے، مگر اشارہ کروں گا جب تک زندہ رہے کسی نے بی بی سکینہ کو تمانچے نہیں مارے، جب تک زندہ رہے کسی نے حرم کے خیموں کو آگ نہیں لگائی۔ اللہ کتنا غریب ہو گیا علی، جس کے سامنے گھر بھی چلتا رہا بطول تماچے بھی کھاتی رہی۔ مجھے معاف کرنا عزادارو، الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل کہ اس تاریخ شہادت پہ بھی میں نجف میں تھا، اور مولا امیر کی شہادت پہ بھی میں نجف میں تھا۔ مجھے یاد ہے 21 ماہ رمضان جب ہم مولا امیر کی زری سے لپٹے تھے، ہر زبان پہ تھا ہائے یا علی لبیک یا علی، لیکن یاد رکھیں میرے دائیں جانب ایک عراقی ظاہر تھا یا ایرانی ظاہر تھا،
وہ زری کی جالی پکڑ کے رو رو کے کہتا تھا السلام علیکی یا فاطمہ زہرا، میں تڑپ گیا، شہادت علی کی ہے، یہ سلام زہرا کو کر رہا ہے، میرا دل کہہ رہا تھا شاید یہ سوچ رہا ہو یا علی آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی شہادت کی رات ہے، ساری دنیا تیری زری پہ آئی ہے، کتنی غریب ہے علی کی زوجہ زہرا کہ جس کی شہادت پہ کوئی قبر زہرا پہ نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ، آزادارو کیا کریں، اللہ کرے جنت البقیع میں جائیں اور پرسا دے، لیکن جو نہیں جا سکتا علی کو پرسا دے دو، ایام فاطمیہ ہے، آزادارو بس بات مکمل کروں۔ آئے یا علی، آخری وقت تھا زہرا پہ، حسنین آئے نانا کی قبر پہ، اماں بیمار ہے، نانا دعا کر۔ علماء فرماتے ہیں تاریخ مقاتل میں لکھا ہے کہ نبی کا پہلے قبر سے جواب آتا تھا، آج جواب نہ آیا، کمر تک نانا باہر آیا، فرمایا بچوں جاؤ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، دعا کرو گلی میں چلنے پھرنے والے بچوں کو نہ پتا چلے کہ ہم یتیم ہو گئے، کوئی نہ بتائے کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو بچوں کو ہوش نہیں رہتا، بچے جلدی سے گھر جاتے ہیں، اللہ جانے مدینے کی گلیوں کا منظر کیا تھا، یہاں سے حسن دوڑا، یہاں سے حسین دوڑا، رونے والوں کی بھی فضا کی آواز آئی، بچوں کھانا کھا لو، ازادارو کھانے کا نام آیا، غریب کربلا بولا اماں تو جانتا ہے میں ماں زہرا کے بغیر کھانے نہیں کھاتا، ازادارو حجرے سے آواز آئی فضا ہر کسی کو روک میرے حسین کو نہ روکنا، بس ازادارو یہ کہنا تھا، شہزادے پہنچے، پڑھنا پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، جاؤ بچوں بابا کو جا کے بتاؤ کہ ہم یتیم ہو گئے، ازادارو علماء تشریف فرما ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا تقریباً 84 جنگیں حیدر کرار میں زندگی میں لڑی، کسی جنگ میں کسی کی جرت نہ تھی کوئی علی کو منہ کے بل زمین پہ گرا تھا، اللہ نے کتنا غریب ہو گیا جب حسین نے مسجد میں آ کے بتایا بابا ہم یتیم ہو گئے، روایت کہتی ہے منہ کے بل علی زمین پہ گرا اور رو کے کہتا تھا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ۔ آزادارو میں علی کی نگری میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے بڑے بڑے مصائب سنے، بڑے بڑے مصائب پڑھے، 3 لاشیں ایسے ہیں، 3 جنازے ایسے ہیں جہاں وارث چل کے نہیں آئے، آتے وقت کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، سنو گے آزادارو کون سے جنازے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں جب شمر میرے بابا کے سینے پہ سوار ہوا، 70 قدم پہ میری پھپھی کھڑی تھی، منظر کیا تھا، زینب کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، دوسرا جنازہ علی اکبر کا تھا، حسین مقتل میں آتے وقت کبھی گرتا تھا اور کبھی اٹھتا تھا، آزادارو تیسرا جنازہ زہرا کا تھا، علی مسجد کیسے چلے، ارے گھر تک آنے میں حیدر کرار اور کبھی زمین پہ گرتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، علی تمہیں اجر عطا فرمائے۔ آزادارو غسل ہو گیا، غسل ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، آخری وقت تھا، آزادارو دعا کرو اللہ نہ کرے کسی چھوٹے بچے کی ماں نہ مر جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، تو ہوتا کیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب جنازہ اٹھانے کا وقت آئے نا اعلان ہوتا ہے اس کے بچوں کو بلاؤ، آخری دیدار ماں کے کرنے، مدینہ محمد کا تھا، گھر علی کا تھا، جنازہ زہرا کا تھا، اے رونے والوں علی نے فرمایا بچوں آؤ ماں کا چہرہ دیکھ لو، آیت اللہ قاسم قزوینی نے لکھا سارے آ گئے مگر ایک کونے میں حسین روتا رہا، بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں ہوگا، رونے والوں اتنا کہنا تھا کفن کے بل ٹوٹے، آواز آئی آؤ میرا غریب کربلا، آؤ میرا پیاسا حسین، آزادارو حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گیا، اللہ جانے کیا قیامت کا منظر تھا، حاطف غیبی سے صدا آئی یا علی، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر علی آگے بڑھے، حسین بس کر
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون